حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا والصلاة الكريمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وآت مكانا محمودا الذي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین مجلس، احباب گرامی، رمضان المبارک اپنی پوری رحمتوں پوری برکتوں کے ساتھ اللہ کے خاص کرم سے سایہ فگن ہے۔ ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس مہینے کو تمام بھلائیوں کے ساتھ ہمارے لیے خیر و برکت والا بنا، اور باقی بارشوں کا جو سلسلہ اس موقع پہ باوجود کہ بارش رحمت ہے، لیکن امت کے لیے، قوم کے لیے، افراد کے لیے، ملک و ملت کے لیے یہ کسی زحمت سے کم نہیں ہے کہ جب لک میں تیار ہو کے فصل بالکل تیار
اور منہ میں آنے کے قریب ہے، تو الہ العالمین یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے یہ لقمے ہم سے نہ چھین، ہمارے رزق کو حلال بنا، پاکیزہ بنا اور برکت والا بنا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالی پوری کائنات بندے کے لیے بنا کے جو اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس میں سے ایک اللہ کا پیغام یہ بھی ہے، یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 77 ہے، اور اللہ تعالیٰ جہاں یہ پیغام دے رہے ہیں اس کے آگے پیچھے سیاق و سباق میں قارون اور اس کے خزانوں کا تذکرہ ہے۔ مالک فرماتے ہیں کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد، سرمایہ دار، دولت مند شخص ہے۔ فبغى علیہم، اس کا مال پیسہ، اس کی دولت اسے سرکشی پہ آمادہ کرتی ہے۔ وہ ان پیسوں، اس دولت، اس سرمایے کی وجہ سے اپنی قوم کی بربادی کے لیے فساد بپا کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، یہ جو خزانے جمع کر کے بیٹھا تھا دیے ہم نے تھے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری محنت اور میری کمائی ہے، یہ میری عطا تھی۔ اور اس کے خزانے کتنے تھے؟ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، خچروں کی، طاقتور خچروں کی ایک مضبوط جماعت، گروہ اور گروپ اور لمبی قطاریں اس کے خزانوں کو نہیں بلکہ اس خزانوں کی چابیوں کو بڑی مشکل سے اٹھاتی تھی۔ یہ تذکرہ کر کے اللہ تعالی اس کے بعد امت محمدیہ کو ایک سبق دیتے ہیں، اور وہ سبق ہمارا آج کا موضوع ہے، ملاقات کا عنوان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ انسان، تیرے رب نے جو تجھ کو دیا ہے اس دائرے میں رہ کے، اپنی حدود میں رہ کے، اپنے وسائل میں رہ کے، اپنی مالی پوزیشن میں رہ کے، اپنے شعبے میں، اپنے ڈپارٹمنٹ میں رہ کے، اپنے پیشے کے ساتھ وابستہ رہ کے آپ ایک تلاش جاری کر دیں، آج سے ریسرچ شروع کر دیں۔ وَابْتَغِ فِي مَا، اس میں سے آپ نے ڈھونڈنا ہے آتاک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو آپ کے پاس موجود ہے۔ جنت جانے کے لیے آپ کو بہت بڑے بڑے وسائل نہیں چاہیے، جو آپ کے پاس میسر ہے اس میں سے اپنی آخرت کا گھر بناؤ۔ حضرات، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے کسی بچے کو، بھائی کو، بیٹے کو یہ کہیں کہ آپ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے کسی اچھے علاقے میں اپنا گھر تعمیر کر لیں، اور یقیناً یہ ایک خوبصورت مشورہ ہے کہ آپ کے رہنے کے لیے، آپ کی آسائش کے لیے، آپ کے لیے چھت ہونی چاہیے، اور اس چھت کو آپ تیار کر لیں۔ اللہ بندوں سے کہتے ہیں کہ بندو وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو تیرے پاس دولت ہے، سرمایہ ہے، وسائل ہے، جو بھی تیرے حالات ہیں، ان حالات میں رہ کے مانگنے کی ضرورت نہیں، بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تگ و دو کرنی ہے، کوشش اور کاوش کرنی ہے، اور تجھے تلاش ہے تو تلاش کر، آخرت کا گھر بنا۔ حضرات، یہ جملہ پورے قرآن مجید میں ایسا منفرد جملہ ہے کہ جو ہر بندے کو حوصلہ دیتا ہے، اور اس آیت کے اس ٹکڑے کو لینے کے بعد میں اگر ماضی میں چلا جاؤں، تاریخ میں چلا جاؤں اور حقائق میں دیکھوں، ایک شخص اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دوسرا ہے وہ بھی غریب ہے، تیسرا ہے وہ بھی غریب ہے، اور یہ پورا گروہ مل کے ایک فکر لگا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے
اور آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذہب اہل الدثور بالاجور، جن کے پاس مال ہے، سرمایہ ہے، دولت ہے اور وافر ہے، وہ تو اجر بھی لے گئے، جنتیں بھی لے گئے، اللہ کی رحمت اور رضا بھی لے گئے، ہم غریب لوگ پیچھے رہ گئے، ہم کہاں جائیں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا توحید کا اقرار ہم کرتے ہیں، غریب لوگ امیر بھی کرتے ہیں، اللہ رسالت کو ہمیں کہتا ہے کہ مانیے، وہ ہم بھی مانتے ہیں، امیر بھی مانتے ہیں، اسی طرح نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھیں وہ رکھیں، نیکی کے کام جو جو بھی رب نے بھیجے ہیں وہ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن پیسے کے معاملے میں، زکوٰۃ کے معاملے میں، صدقات کے معاملے میں، خیرات کے معاملے میں، بانٹنے اور دینے کے معاملے میں وہ ہم سے آگے ہیں اور ہم محروم ہیں، وہ دیتے ہیں اور ہم رہ جاتے ہیں۔ ذہب اہل الدثور بالاجور، یہ پیسے والے اجر لے گئے، سبقت لے گئے، بازی لے گئے۔ حضرات مقابلہ دیکھیے، سوچ دیکھیے، سوچ بدلیے کہ کردار بدلے گا۔ مثبت سوچ لے کے آئے کہ محبوب پیسے میں ہم پیچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ ایسے کرو، کل سے آپ بیٹھ جائیے اور یہ کہیے کہ اللہ مجھے سونے کا پہاڑ دے دے، احد پہاڑ سونے کا کر دے، مجھے زمینیں دے دے، مجھ کو پیلیاں دے دے، اللہ مجھ کو مزرے دے دے، ٹھیکے دے دے، کاروبار دے دے۔ ایسا کوئی جملہ آپ نے نہیں سکھایا۔ غریب جب آتا ہے تو اسی لیے آتا ہے نا، اور وہ کہہ رہے ہیں، ان کی سوچ بھی یہی تھی کہ اللہ ہمیں بھی پیسہ دے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ ہر چیز جو بھی عطا کرتا ہے، جو بھی بنائی ہے، اللہ قادر ہے، قدیر ہے، ایک خاص مقدار میں دیتا ہے، ہر بندے کو اس کی اوقات میں رکھتا ہے۔ اگر اسے وہ زیادہ دے دیتا تو شاید وہ قارون سے بھی بڑا بگڑا نواب بن جاتا۔ رب نے جہاں رکھا ہے کسی حساب پہ رکھا ہے، اور جن کو زیادہ دیے ہیں ان کو دے کے آزمایا ہے، اور اس سے لے کے چھین کے محروم رکھ کے آزمایا ہے۔ اس لیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پہ اعتراض نہیں سکھایا، نہ صحابہ نے اعتراض کیا ہے، بڑا خوبصورت انداز اپنایا ہے کہ محبوب وہ اجر لے گئے۔ مقصد یہ تھا کہ ہمیں بھی اجر چاہیے، ہم بھی ان کے برابر آنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ کہا ہر فرض نماز کے بعد، ہر، اور یہ پیغام اس کے لیے ہے، اس غریب کے لیے ہے جو نماز پڑھتا ہے، کہا فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا۔ کیا مطلب؟ اللہ ہمارے پاس مال کی، پیسے کی، سرمایے کی کمی ہے، تیرے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس خزانے نہیں ہیں، تو خزانوں کا مالک ہے، اللہ ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں ہے۔ 33 مرتبہ اپنے رب سے یہ کہیے، 33 مرتبہ الحمدللہ، اللہ تو نے جس حال پہ رکھا ہے ہم خوش ہیں، تو نے جس حال میں رکھا ہے، رضیت باللہ ربا، اللہ میں راضی ہوں، اللہ شکوہ نہیں، تیرا شکر ہے، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ اللہ تیرا پھر شکر ہے، الحمدللہ اللہ تیرا پھر شکر ہے، اللہ تو نے جس حال میں رکھا ہے۔ میں نے اور آپ نے کبھی کسی کا شکریہ 33 مرتبہ شاید ادا نہ کیا ہو، لیکن محبوب نے عجیب انداز سکھایا، گنتے چلے جاؤ اور کہیے اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیری تعریف، اللہ تیری حمد، مالک تیری ثنا، اور پھر 34 مرتبہ کہیے کہ اللہ تو جو بھی فیصلہ کرے تیرا فیصلہ بڑا، تو حالات بدلے تو قادر ہے، بڑا ہے، بدل سکتا ہے، اللہ کائنات میں ساری طاقتوں سے بڑی تیری طاقت ہے۔ اور حضرات اس طاقت کا تھوڑا سا اظہار دنیا کی زبان میں نے پچھلے خطبے میں اشارتاً کیا تھا، اور واقعی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ زمین کی اتنی وسعتیں ساری زندگی انسان کراس نہ کر سکے، اور اس جیسی 1300 زمینیں مشتری میں سما جائیں
اور 1000 مشتری سورج میں سما جائے اور 4 کروڑ سورج ترنگڑ والے درمیانی ستارے میں سما جائے، پھر یہ جس کی کہکشائیں ہیں، ملکی ویز ہیں، گلیکسیز ہیں، اور جس نے پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہے، اور کائنات کے ہر درخت کا ایک ایک پتا سولر پینل بنا کے، گھاس کا ایک ایک پتا سولر پینل بنا کے، تیرے میرے بالوں کو سولر پینل بنا کے، تیری میری جلد کو ویسا بنا کے، جس نے طاقت اور پاور اور مادے عطا کر رکھے ہیں، وہ خود کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ تو بڑا ہے، تیرے فیصلے بڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جتنا وہ خرچ کرتے ہیں اللہ تمہیں اتنے اجر دے دے گا۔ اب وہ گن کے نہیں کر رہے تھے، ان کو گن کے کروایا۔ اب یہ والی فضا وابتغی، تلاش کیجئے، ڈھونڈیے، فکر کیجئے، کاروبار میں لگیے۔ جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں نا، مواقع بڑے تلاش کرتے ہیں، کس کا کہاں چل رہا ہے، اڈا کہاں اچھا بنے گا، فیکٹری کہاں صحیح چلے گی، کس چیز کی کہاں ڈیمانڈ ہے، کیا ضرورت ہے، وہ کرنا چاہیے۔ اب یہ جو غریب تھے اس بات کو چھپا کے، حدیث کے لفظ لگے رہے، نماز پڑھتے، ہاتھ سائڈ پہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، منہ ہل رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ امیر لوگوں نے دیکھا یار یہ کچھ دنوں سے غریب لوگ اپنا کوئی نیا سٹائل اپنائے ہوئے ہیں، کرتے کرتے تعلق داری، دعا سلام، یہ چھپاتے رہے، وہ پوچھتے رہے، ٹو میں لگے رہے۔ آخر پتہ چلا کہ انہوں نے جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست دی تھی کہ امیر تو خرچ کر کے کما لیتے ہیں، ہم غریب کیا کریں؟ تو آپ نے ان کو ایک نسخہ دیا ہے، بھئی نسخے کا پتہ کرو، نہیں بتایا جا رہا۔ آخر پتہ چلا، دیکھتے دیکھتے ایک امیر کو، اس نے دوسرے کو، بیلی کو، اپنے اپنے گروپس ہوتے ہیں، بات پہنچ گئی۔ پوری مسجد نبوی ساری نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ رہی ہے، اللہ اکبر۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ، تیرے پاس جو میسر ہے اس میں رہ کے آخرت میں اپنا گھر ضرور بنائیے۔ گھر بنایا جا رہا ہے، تیاری ہے۔ غریبوں کو پتہ لگا، امیروں کے بھی منہ ہلنے لگے ہیں، ان کی بھی انگلیوں پہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر زبانوں پہ ورد جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو امیروں کو بھی پتہ چل گیا۔ آپ نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، میں اللہ کے فیصلے نہیں بدل سکتا، یہ رب کا فضل ہے، یہ رب کی عطا ہے، یہ رب جسے دے دے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جو میرے بس میں تھا بتا دیا۔ حضرات اس آیت کے اس ٹکڑے سے وابتغی، بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں، اللہ نے جتنے وسائل دیے انہیں تھوڑا مت سمجھیں۔ دوسری میں مثال یہاں جو ہمیشہ کلک کرتی رہتی ہے، وہ اس آدمی کی ہے کہ جس کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے صرف ایک کھجور ہے اور گھر میں 6 فرد ہیں۔ آپ ایک کھجور کے 6 ٹکڑے کیجئے، ذرا چاقو سے کلاش کاٹیے اس کی چھری سے، اور چیک کیجئے کتنا کتنا بنتا ہے۔ لمبائی میں کھجور جو ہے اس کو کٹ لگائیے، لگائے ہیں۔ ایک ایک کلاش ہاتھ پہ رکھی ہے، ٹکڑا ہاتھ پہ رکھا ہے، اور تیار بیٹھے ہیں کہ ہم نے بسم اللہ پڑھ کے افطار کرنا ہے، اور یہ ایک ٹکڑا کھا کے پانی کا گھونٹ پی کے کہنا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اللہ، پیاس رہی نہیں، بھوک مٹ گئی ہے، رگیں تر و تازہ ہو گئی ہیں، اجر ثابت ہو گیا ہے۔ کھجور کا اتنا ٹکڑا کھا کے اس نے روزہ کھولنا تھا، ابھی کھولا نہیں، ٹائم باقی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، آواز آئی روزے دار ہوں، کوئی افطاری کروا دے، افطاری کروا دے۔ وابتغی فیما آتاک اللہ، اللہ نے جو تجھے دے رکھا ہے نا اسی میں جنت تلاش کر، اسی میں آخرت کا گھر بنا، اسی میں اپنا محل بنا۔ اللہ نے یہ تیرے محل دنیا کے روپے پیسوں کے نہیں، جن حالات میں، یہ نہیں کہ چوری کر کے حج پہ جا، ڈاکہ مار کے عمرہ کر کے آ، رشوت لے کر کے، جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، ملاوٹ کر کے آخرت تلاش کر، ایسے نہیں ہے۔
جو تیرے جائز وسائل ہیں ان میں رہ کر کے کچھ کر. آواز آئی روزے سے ہوں, روزہ افطار کروا دے. اب یقیناً اس گھر میں بچوں نے دائیں بائیں تو دیکھا ہوگا بابا, لیکن اس نے کیا دیکھا کہ اللہ نے مجھے اتنا تو دیا ہے, میرے خاندان کے لوگوں کے پاس, میری فیملی کے پاس کم از کم ہاتھ میں کچھ ہے تو صحیح, منہ میں ڈالنے کے لیے تو کچھ ہے. یہ جو باہر ہے اس کے پاس تو وہ بھی نہیں. اس نے شکوہ نہیں کیا, جھاڑا نہیں, چھڑکا نہیں, ڈانٹا نہیں, اللہ سے بات نہیں کی, دل تنگ نہیں کیا کہ ساڈے کول کی ہے جڑا تینوں دئیے. اللہ اکبر. اس نے اپنے والے ٹکڑے کو مزید آدھا کیا, اس کے ہاتھ پہ رکھا, کہنے لگا لے ویرے اللہ دے رزق چو بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کرنا ہے. اچھا فقیر نے بھی شکوہ نہیں کیا کہ ہماری طرح جیسے ہوتا ہے گلے پڑ گئے, اچھا جی یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا, آپ کے پاس آئے تھے, اپنے اپنے حالات. اس نے بھی بسم اللہ پڑھی. آسمان سے وحی آ گئی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا امت کو خوشخبری دے دو, اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اگر تمہارے پاس مال نہیں, دولت نہیں, پیسہ نہیں, سرمایہ نہیں, خرچ کرنے کو جہنم سے بچنے کے لیے تم نے صدقے دل سے اپنے وسائل اور حالات میں رہ کے جو میسر ہے اس میں سے آپ نے کچھ دے کر کے, کھجور کا ایک پوری کھجور نہیں دے سکے, کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دے دیا ہے, میں جہنم کے درمیان دیوار حائل کر کے, ڈھال بنا کے جنت والا گھر عطا کر دوں گا, مجھے اللہ کہتے ہیں. حضرات وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. یہ آیت ایسی ہے, ہلا کے بھی رکھ دیتی ہے, جما کے بھی رکھ دیتی ہے. شکوے ختم ہو جاتے ہیں. اصولوں کے تحت چل, تیرے پاس وسائل کتنے ہیں. پچھلے جمعے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر وسائل کے ہوتے ہوئے دکھاوا آ جائے, شرک آ جائے, سنت سے ہٹ کے بدعت آ جائے, من مرضی آ جائے, اللہ رب العزت کو پھر وہ مال, وہ دولت, وہ پیسہ نہیں چاہیے ہوتا, مار دیتا ہے منہ پہ. حافظ قرآن کو بھی جہنم میں ڈال دیا, اور مجاہد کو شہید ہو کے آیا تھا اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا, بہت بڑے سخی کو بھی جہنم میں ڈال دیا. اس نے اپنے سارے وسائل خرچ کیے تھے لیکن تھوڑی سی سوچ بگڑی تھی. سوچ مثبت رکھیے گا اللہ کے بارے میں. انا عند ظن عبد بی, میرے بارے میں جو رائے رکھے گا. اور اب آئیے, میں حیران ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا دیا. آپ جب معراج کر کے آئے نا, اللہ نے آپ کو جنت دکھائی, تو جنت دو طرح کی. ایک آباد جنت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے محل پہلے سے بنائے ہوئے ہیں, محل پہلے سے بنائے ہوئے ہیں, بندوں کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں, اور نیچے سے نہریں چل رہی ہیں, باغات ہیں. اللہ رب العزت نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم جنت کے حوالے سے کتاب اللہ نے جو تعارف کروایا ہے اس کا ایک مختصر سا ذائچہ, کیونکہ اتنے وقت میں یہ سارا بیان تو نہیں ہو سکتا, لیکن ہم تھوڑا نقشہ کھینچیں گے. اور تصور کی دنیا میں بھی, اور اللہ سے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تیرے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھے ہیں, اور اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو, ہماری کمی کوتاہیاں سائیڈ پہ کر کے مالک قبول فرما لے اور جنت کے گھر میں اکٹھا کر دے. اچھا, ایک تو وہ ہیں شاہی محلات, جنت الفردوس. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا, کہا کہ میں جنت کو دیکھ کے آیا ہوں. الا ان الجنت کیعان. بھئی جنت تو بہت ساری ٹینڈر پڑی ہوئی ہے. جیسے ہمارے یہاں سرکاری زمین کا پتہ چل جائے اور بندے کے پاس اثر و رسوخ ہو, طریقہ کار ہو, قانون ہو, قاعدہ ہو, وکیل ہو, ججز ہوں, اور اس کی حکومت ہو, تو کوشش کرتا ہے کہ وہ سارے پلاٹ کہیں نہ کہیں کسی شکل میں اپنے استعمال میں لائے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی, صادق و مصدوق کی خبر, وہی والی خبر, ان الجنت کیعان. او بھائی جنت ٹینڈر پڑی ہوئی ہے, ٹینڈر پڑی ہوئی ہے. اچھا ہم کیا کریں؟ کہا جنت اپنے نام کروا لو, جنت اپنے نام کروا لو, جتنی الاٹمنٹ کروا لو گے تمہاری. کہا بابو وہ کیسے؟ کہا اگر بندہ صدق دل سے ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ, فضیلت سنی ہے نا, ایک دفعہ صدق دل سے, پورے یقین سے, نیت سے, خلوص قلب سے, خلوص دل سے اپنے رب کو کہتا ہے کہ سبحان اللہ, میرا رب پاک ہے, اللہ اس جملے کے بدلے میں زمین اور آسمان کے مابین خزانے بھر دیتا ہے.
یہ صحیح مسلم کی ایک تو یہ فضائل، اور دوسرا اس سبحان اللہ کے بدلے اللہ جنت میں وہ جو ٹینڈر پڑی ہوئی ہے اس میں ایک درخت لگاتے ہیں اور اس کی شاخیں اتنی پھیلا دیتے ہیں کہ تیز ترین عربی نسل دوڑنے والا گھوڑا 100 سال دوڑتا رہے اور لگاتار دوڑے، جہاں جا کر کے وہ حد ختم ہوگی وہاں تک یہ سارا جنت کا ایریا تیرا ہے۔ اچھا ویسے سن کے نا یہ مرلوں میں رہنے والے، کنالوں میں رہنے والے، ایکڑوں کی حد تلک، مربوں کی حد تلک، یہی ہے نا، کلومیٹروں کی حد تلک، میلوں کی حد تلک یہ رہنے والے لوگ، ان کو شاید یقین نہیں آتا۔ اگر آتا ہوتا تو ہم کبھی رب کے شکوے نہ کرتے، کبھی شکوے نہ کرتے۔ تیار کرو، جس کے پاس مال ہے وہ مال لگا کے، جس کے پاس دولت ہے وہ دولت خرچ کر کے، جس کے پاس سرمایہ ہے سرمایہ لگا کے، اور جس کے پاس نہیں ہے تو صدق کے دل سے کہتا رہے اللہ مجھے تیری جنتوں میں گھر چاہیے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ اور اگر وہ نہیں تو کم از کم خالی پلاٹ تو اپنے نام کروائیں نا، جنت کا ایک ٹکڑا، ایک بالشت جگہ پوری دنیا و ما فیہا سے بہتر۔ اچھا خیر، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بتایا۔ اپنی حدود میں رہ کے اس آیت کی جب میں تفسیر دیکھ رہا ہوں تو میرے سامنے سینکڑوں پہلو آ رہے ہیں۔ ایک پہلو وہ بھی آیا کہ جو بندہ جنت کے سینٹرل ایریا میں مین گیٹ کے اوپر، آپ نے دیکھا کچھ پلاٹ بڑے خاص ہوتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز میں اور ان کی ویلیو ہوتی ہے، وہ نہیں دیے جاتے، وہ کاٹنے والے اپنے پاس رکھتے ہیں یا اپنے خاص یاروں بیلیوں کو دیتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لوگوں سنو، جو بندہ حق پہ ہوتے ہوئے حق پہ تھا لیکن لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اور یہ پھر حق پہ ہوتے ہوئے بھی چیز ان کو دے کے کہتا اچھا جا یار تو موج کر، تو لے لے، فرمایا کل قیامت کے دن جنت کے ربض میں مین سینٹرل ایریا میں سب سے بڑی آبادی، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ انبیاء اور اللہ کے عرش کے نیچے بالکل جنت الفردوس، مین گیٹ کے اوپر اس کو پلاٹ لے کے محل دلوانا میرا کام ہے، میں رب سے دلواؤں گا، انا ضامن ہوں میں۔ کیا خیال ہے؟ مشکل ہے اپنے وسائل میں رہ کے۔ میرے ساتھ بڑے سارے لوگ ہیں، انہوں نے میرے اوپر دعویٰ کیا ہوا ہوگا کہ یار یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اچھا ویر تو لے جا، اچھا بھائی تو لے لے، اچھا یار ٹھیک ہے تو صحیح۔ اور جو بندہ کینہ نہیں رکھتا دل میں، آئیے آج بیٹھے ہیں، بڑے سارے کینے ہیں ہمارے دلوں میں، بڑے سارے، اور میں تڑپ کے کہتا ہوں مجھے ڈیلی واسطہ پڑتا ہے ان مسائل سے، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں نے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، جب لوگ رشتے کرتے ہیں نا، رشتے ذہن پہلے بنایا ہوتا ہے یہ کو رشتہ لے کے انہوں ذلیل کرنا ہے، یہ کینہ ہے جو چھپا ہوا ہے، اس سے ادھار لینا ہے، میں نے نہیں موڑنا، میں نے اس سے مکان کرائے پہ لینا ہے، ساری زندگی رسوا کرنا ہے، کینہ چھپا ہوا ہے، سانپ ہے یہ، ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوش نما بدن نہ دیکھ، میں نے اس کے قریب رہ کے اس کی جڑیں کاٹنی ہے، میں نے اس کے ساتھ کاروبار میں آ کے اس کا ستیہ ناش کرنا ہے، میں نے اس کو مارکیٹ سے بھگانا ہے، یہ کینہ ہے ہم لے کے۔ رشتوں میں نے دیکھا ہے بالخصوص مسل کی اعتبار سے، اور بڑی لمبی ایک لسٹ اور کہانی رکھ کے کہہ رہا ہوں، لوگ اس قدر تنگ آ گئے ہیں کہ یہاں تک کہنے لگ گئے کہ یار بہتر ہے بچی کو زندہ درگور کر دو، بٹھائے بٹھائے بوڑھا کر دو، مگر دوسرے مسلک والوں میں شادی نہ کرنا۔ کیوں یہ حالات آئے ہیں؟ کیا کلمہ گو نہیں تھے ہم؟ کلمہ ایک نہیں تھا؟ جو صحیح تھا، بیٹی صحیح کہہ رہی ہے وہ مان لیا جائے، اگر بیٹا ہے صحیح ہے حق پہ وہ مان لیا جائے، جو غلط ہے طرفین سے چھوڑ دیا جاتا۔ حق تو یہ تھا کہ اگر الگ الگ مسالک ہیں، جو صحیح ہے وہ دوسرے کی مانے،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفار سے شادی کی اجازت دی ہے کہ نہیں؟ اہل کتاب سے دی ہوئی ہے، لیکن کیا کہا کہ جو صحیح ہے اسے اپنایا جائے گا، آپ غلط کی طرف نہیں جائیں گے۔ مگر ہم نے مسالک میں آ کے پہلے ذہن بنایا ہوتا ہے، یہ میں بریلوی ہوں، یہ دیوبندی ہے، میں نہیں ان کو چھوڑوں گا، میں دیوبندی ہوں، یہ شیعہ ہے۔ پہلے تو رشتہ ہوتا نہیں، اگر کہیں کسی طریقے بہانے سے چھپ چھپا کے شو نہیں کیا تو بعد میں ساری زندگی رسوائی۔ اور ہم اس نتیجے پہ نکلے کہ دنیا کو کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں بہتر ہے جہاں آپ ہزاروں شرطیں اور دیکھتے ہیں، وہاں ایک عقیدے کی شرط، ایمان کی شرط، مسلک کی شرط بھی رکھ لینا، تاکہ بچی ساری زندگی بعد میں آپ کو گالیاں نہ دیتی رہے، روتی نہیں رہے، آنسو نہیں بہاتی رہے، اس کا ساتھ دیجئے گا۔ حالانکہ چاہیے کیا تھا کہ کینہ نہ ہوتا تو کبھی غلط نہ ہوتا۔ میں نے اپنے دادا جی کو دیکھا، 3 شادیاں، مسلک سے باہر ہے، کینہ نہیں ہے، ایک ہی بات رکھی کہ بیٹا ان کی خیر ہو جائے گی، بھلائی ہو جائے گی، کوئی اچھی خبر لے لیں گے۔ اور میں اس کا آج نتیجہ دیکھتا ہوں، واللہ تعالی عالم، جہاں سے رشتہ لیا، کاٹنے والے، چیرنے والے، پھاڑنے والے، مارنے والے، قتل و غارت کے اوپر رہنے والے، اور ساری زندگی شرک کے اندر گزری، لیکن ایک رشتے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے، دل میں کینہ نہیں تھا، خیر تھی، بھلائی کی سوچ تھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ماں میری بالکل سفید، کسی حرف کو بھی نہیں پڑھ سکتی تھی، لیکن اللہ نے اولاد میں خیر دے دی، بھلائی دے دی، دین کی سمجھ دے دی۔ تو یہ چیز آپ اپنے اندر پیدا کریں، کسی کے بارے میں نفرت رکھ کے، کینہ رکھ کے، بغض رکھ کے، بلا وجہ بھائیوں کے اندر، بہنوں کے اندر، میاں بیوی کے اندر، ماں باپ کے اندر، اولاد کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، ہمسایوں کے اندر، اور تلاش سرب کی ہے کہ جنت ملے۔ کہا نہیں، پہلے کینہ ختم کر دو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے بالکل وسط میں گھر لے کے دوں گا اور محل لے کے دوں گا۔ بھئی جنت تو ہمارے پاس، ہمارے وسائل کے اندر رہ کے ہے۔ بھئی کینے کو میں کنٹرول کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ سینے کو صاف کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ میں بیٹھ کے رب سے کہہ نہیں سکتا رات کو سوتے ہوئے، اللہ جتنے لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں نے معاف کیا، اللہ میری کسی سے لڑائی نہیں، اللہ میرے ہمسائے کو تو نے دیا ہے، میں رشک کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اللہ اس کو اور دے، اور دے، جو دیا ہے اس میں برکت دے۔ لیکن میرا بھی چھوٹا سا ایک دل ہے، وہ مانگتا ہے اللہ مجھے بھی دے کہ میں بھی تیرے رستے میں خرچ کروں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، رشک کر کے مانگ لیجئے، حسد کر کے نہیں، کینہ چھوڑ دیجئے۔ اچھا اور دیکھیے، وابتغی فیما آتاک اللہ، جو تجھے رب نے دے رکھا ہے نا، اس دائرے اور وسائل اور حدود میں رہ کے اپنی جنت کو تیار کر، جنت کے گھر بنا۔ اللہ کیسے بناؤ؟ کہا یہ بھی کوئی مشکل ہے۔ محبوب کہتے ہیں تم ایسے کرو، 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دو، جنتوں کی ضمانت میں دیتا ہوں، جنت میں محل بھی ملے گا، گھر بھی ملے گا، اور سب کے پاس دونوں ہیں۔ کہا جو 2 جبڑوں کے درمیان زبان ہے نا، اس کو کنٹرول کرو، یہ کنٹرول میں نے کرنی ہے، دوسرا نہیں کرے گا۔ اپنے وسائل میں رہ کے، حدود میں رہ کے، دائرے میں رہ کے میں اس کو کور کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ میرے منہ پہ اچانک گالی آئی، میں روک لوں، اور اگر میں دے بھی بیٹھا ہوں اللہ سے بھی معافی مانگ لوں، اس بندے سے بھی جا کے ایکسکیوز کر لوں، یار یہ زیادتی ہوئی ہے، میرا بنتا نہیں تھا، لیکن بہرحال جو بھی ہے غلطی ہے میری۔ یہی ہے نا، ہماری جنگیں کیوں ہوتی ہیں؟ 2 بندے ٹکرائے ہیں، ایک کی غلطی ضرور ہے، لیکن دونوں کہہ رہے ہیں، وہ کہتا ہے تیری ہے، وہ کہتا ہے تیری ہے، اور دونوں نہیں مانتے کہ میری غلطی ہے۔ تو یہ زبان کی تکرار ہے، جھوٹے وعدے زبان کا مسئلہ ہے، فراڈ زبان کا مسئلہ ہے، دھوکہ زبان کا مسئلہ ہے، دکھانا کچھ بتانا کچھ زبان کا مسئلہ ہے، کاروبار کے اندر آ کر کے ایسے ایسے فضائل اور اوصاف بیان کرنا جو حقیقت میں نہیں ہے، زبان کا مسئلہ ہے۔ کہ اس زبان کو تھوڑا کنٹرول کر لیں، اس کے اوپر ذکر رکھیں۔ کیا یہ مشکل ہے کہ میں چلتے پھرتے کہوں لا الہ الا اللہ؟ آپ کہتے ہیں کہ تیری زبان جو ہے نا تازی رہنی چاہیے، رطبم بذکر اللہ، تیری زبان کے اوپر بالکل تر و تازگی، فریش اللہ کا ذکر، قرآن، الحمدللہ، جو صورت آتی ہے وہی بار بار ریپیٹ کرتے رہیں۔ محبوب کہتے ہیں میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اسی طرح ہماری ٹانگوں میں ایک شرمگاہ رکھی اللہ نے، مرد ہے یا عورت ہے، کہا اس کو اپنے دائرے میں، اپنے حدود میں رہ کے، جو اللہ نے دیا ہے اس میں رہ کے
اب اللہ نے کیا دیا ہے؟ میں شادی شدہ ہوں، اللہ نے بیوی دی ہے، بیوی کو شوہر ملا ہوا ہے۔ اللہ نے کیا دیا ہے؟ ایک آدمی جوان ہے، شادی نہیں ہوئی، کیا ہے اس کے پاس؟ کہا تیرے پاس روزہ ہے، روزہ رکھ لیا کر، تھوڑا صبر کر، اللہ اس کا بدلہ بہترین عطا کر دے گا۔ لیکن طوفان بدتمیزی، آوارگی، فحاشی، بے حیائی کی طرف مت بڑھ، تھوڑا کنٹرول کر کے دیکھ۔ یہ ایک کے پیچھے مر رہا ہے، جنت میں 70 حوریں دلوا دی جائیں گی اسی گھر میں جس کی میں ضمانت دلا رہا ہوں، اور وہ کہ جن کو بالکل دنیا یا نہ کسی جن نے نہ کسی انسان نے ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا، بالکل ان ٹچ تیرے لیے۔ مشکل نہیں ہے، لیکن ہم نے کبھی اس آیت کے اوپر رک کے غور کیا ہی نہیں ہے، غور ہی نہیں کیا۔ حضرات آئیے میں دیکھتا ہوں، میں اسی کے اندر جا رہا ہوں کہ اپنے وسائل میں رہ کے کچھ کیجئے۔ کنجری تو کنجری ہوتی ہے، نام جو مرضی دے دیا جائے، سوسائٹی میں لوگ اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، اچھی رائے نہیں رکھتے۔ اب یہ جا رہی ہے، راستے میں ایک کتے کو دیکھا ہے کہ وہ گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، ہانپ رہا ہے پیاس سے، بلک رہا ہے، پانی نہیں ہے، اور کنویں کے اوپر بوکا بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں ہے، برتن بھی نہیں ہے، ڈول بھی نہیں ہے۔ اب اس نے کیا کیا ہے؟ عورت کو جوتا بڑا پیارا ہوتا ہے، جوتے کے اوپر بیٹا یا بچہ ہی پاؤں دے دینا، لے اس کو یہ ڈی شیپ کر رہا ہے، اس کو حیا نہیں آ رہی کہ ماں کا جوتا ہے، بہن کا ہے، یہ کیا کر رہے ہو، وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ ناچنے والی، ٹھمکے لگانے والی، وہی دوپٹہ جو گلے میں لے رکھا ہے یا کندھے پہ پھینک رکھا ہے، کنویں کی گہرائی کے مطابق اس کو چیر چیر کے، لمبی اس کی قطرے بنا کے، باندھ کے، اپنے پاؤں کا جوتا لے کے، موزہ اس سے باندھ کے، لٹکا کے، کنویں سے پانی نکال کے، اپنے وسائل میں رہ کے، حدود میں رہ کے، دائرہ کار میں رہ کے جو میسر تھا اسی میں رہ کر کے، اس نے اس کتے کی زبان پہ پانی دے کے، اس کتے نے تھوڑا سا ہوش پکڑی، آسمان سے آواز آ گئی، محبوب اپنی امت کو بتا دو، میں نے اسے جنت دے دی، معاف کر دیا۔ حضرات اور بھی سارے علماء نے اس کے ساتھ چیزیں لکھی ہیں، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اپنے وسائل، اپنی حدود، اپنی اوقات، اپنے برتن، اپنے ظرف میں چوری کر کے، ڈاکہ مار کے، دھوکہ دے کے، ملاوٹ کر کے، فراڈ کر کے، ادھر سے چھین کے، وہاں سے لے کے، کیا ضرورت ہے؟ جتنی اللہ نے ہمت دی اس دائرے میں رہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ساتھ میں ایک اور بات کہتے ہیں، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، لیکن یہ کرتے کرتے دنیا کا حصہ مت بھول جانا، دنیا بھی یاد رکھنا۔ یہ نہیں کہ بچوں کو محروم کر جا، ساری زمین مسجد کو دے جا، مدرسے کو دے جا، بچوں کو محروم کر جا اور اپنے آپ کو بالکل فارغ کر دے، نہیں۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا بھی کمانی ہے۔ ربنا آتنا، ایسا دین میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اپنے لیے بھی رکھ، اپنے لیے بھی بچا، اور بھولانا مت، یہ دنیا نصیب ہے، محنت کر کے کمایا جائے گا، محنت کر کے۔ اور یہ ان آیات میں سے ایک آیت ہے جو بتاتی ہے کہ نصیب بندے کو خود بنانے پڑتے ہیں، نصیب اللہ نہیں بناتے، اللہ صرف مقدر بناتے ہیں، قسمت بناتے ہیں۔ مقدر وہ ہے جو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا، قسمت وہ ہے جو دنیا میں بانٹ دی گئی، باقی آپ کو کاوش کرنی ہوگی۔ سورج ہے، سولر پینل تجھے لگوانا پڑے گا، پانی زمین کے نیچے ہے، بور تو کروا، زمین کے اندر ہم نے رنگ بھر دیے ہیں، پھول تو کاشت کر، ہم نے اس میں غذائی طاقت رکھ دی ہے، بیج تو نے بونا ہے، نگرانی تو نے کرنی ہے، نگہداشت تو کرے گا، پھل ہم لگا دیں گے، جتنا حل اتنا پھل، جتنی گوڈی اتنی ڈوڈی، جتنی محنت کرے گا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، دنیا کے لیے بھی بھاگ دوڑ کر، میں نے قسمت اور مقدر دی ہے اور لکھ دی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ، تیری خلوص دل سے کی ہوئی کاوش میں اس کا خیال ضرور رکھوں گا، لیکن دوں گا اپنی حکمت سے، دوں گا اپنی حکمت سے۔ بھائی اللہ کی حکمت کیا ہے؟ مزدور کتنی محنت کرتا ہے، اگر محنت کی بنیاد پہ صرف نصیب بنتا، نصیب انسان کی محنت، کاوش، توجہ، تڑپ، اقبال، ڈیمانڈ، مانگ کے اوپر، کہ
کیونکہ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ بندہ مانگے تو میں دوں. اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ مانگے تو میں دوں. یہ مومنوں کے ساتھ اللہ کا سلوک ہے. جیسے بجلی موجود ہے، ٹرانسفارمر موجود ہے اور کھمبا اور تارے موجود ہیں، لیکن گھر میں اگر میٹر لگوانا ہے تو ڈیمانڈ نوٹس دینا پڑے گا. اللہ کے وسائل بھی موجود ہیں، ساری رحمتیں نعمتیں موجود ہیں، لیکن اٹھ تلاش کر، کوشش کر، مانگ. جب تو بچہ ہے تب تیرے نصیب کے لیے تیرے ماں باپ کی ڈیوٹی لگا دی ہے. کیا خیال ہے؟ پیٹ میں کہیں بھاگنا تو نہیں نہ پڑتا، ناڑو میں اللہ نے مقدر قسمت نصیب اکٹھے کر دیے. جب بچہ تھا تو بچوں کے اندر بھی اللہ نے نصیب لکھے ہیں. یہ مت سمجھیے کہ بچہ 3 سال 2 سال 4 سال والدین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی اپنی محنت اور کاوش بھی کام آتی ہے. میں بڑی دفعہ یہ مثال دے چکا ہوں. اپنے جڑواں بھائی میں ان کو دیکھتا تھا، مجھ سے چھوٹے تھے، تو والد صاحب ان کے لیے جو فیڈر لے کے آئے وہ 2 منہ والا تھا اور دونوں طرف نپل چڑھتا تھا. دونوں کو لٹانا ماں جی نے، دودھ بھرنا ادھر اس کے بھی منہ میں اس کے بھی منہ میں، کام کرتے رہنا. اب ان دونوں میں سے ایک تیز تھا، وہ ہاتھ پاؤں مار کے اس سے چھین لیتا، اس کے منہ سے نکال لیتا. وہ دوسرا صبر کر جاتا، یہ چڑھا جاتا سارا. اور ابھی 5 منٹ 10 منٹ نہیں گزرے، جس نے پورا چڑھایا تھا پھر رونا شروع کر دیا. اماں کام چھوڑ کے پھر آتی، فیڈر بناتی، پھر اس کو دوسرا مزے سے کھیل رہا ہے، سکون میں ہے. 3 مرتبہ یہ پی جاتا، وہ پھر جو ہے ویسے بھوکا. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ رونے پہ، تڑپنے پہ، مانگنے پہ، بلکنے پہ اگر ماں ایک بچے کو بار بار دے سکتی ہے، تیرا رب بھی عطا کرے گا. لیکن یاد رکھ، تیرا رب حکیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے. اسے پتا ہے کہ میں نے کتنا دینا ہے. مزدور کتنی محنت کرتا ہے، اگر صرف محنت کی وجہ سے عمارت ملتی تو دنیا میں سب سے زیادہ امیر مزدور ہوتا. لیکن یہ تیرے رب کو پتا ہے. اس کو امیر بنا دیا تو دنیا کے کام کون کرے گا؟ جو بوری اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو خرید سکتا ہے، جس کا مال ہے، وہ اٹھا نہیں سکتا، کوئی شک نہیں ہے. لیکن تیرے رب کی حکمت ہے، اللہ قسمت اور مقدر بانٹتے ہیں اپنی رحمت سے بے قدرن. اللہ کو پتا ہے کتنی مقدار میں دینا ہے. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. ہم نے جو بھی بنایا، جو بھی اتارا، جو بھی دیا، ماں کے پیٹ میں تھے نا. کس کو اللہ نے کتنا گوشت لگا دیا، کتنا اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ جلد لگا دی، کس کلر کی لگا دی، کسی کو موٹا تازہ بنا دیا، کسی کو کمزور بنا دیا. یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں. لیکن تو نے محنت کرنی ہے، کاوش کر جوانی کے اندر. اور آج ہم سب چاہتے ہیں گھر جنت نما ہو جائیں، اچھے اچھے مل جائیں، لیکن نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں بیکار زندگی. ماشاءاللہ پہلے زندگی پڑھنے میں گزار دی، اب پڑھائی کرونا لے گیا، اور ایسا ایسا پتہ نہیں حالات آگے کدھر کو کہاں جائیں گے. اور اکثر بچوں کو یہی سنتا ہوں چلتے پھرتے، سر جی جانے یا علی، جو ہوئے گی ویکھی جائے گی. نہیں میرے بھائی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ. تیرا نصیب، تیرا حصہ رب نے چھپایا ہوا ہے، ڈھونڈنا پڑے گا، کاوش کرنی پڑے گی، دوڑنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، وہ ڈھونڈ. لیکن آخرت کا گھر کیسے بنانا ہے؟ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. قاعدہ یہ ہے کہ جیسے رب نے تجھے سب فری میں دیا ہے، احسان کر کے دیا ہے، تو بھی لوگوں کو دے تو ویسے ہی دے. یہ جملہ پلے باندھ لیجئے قرآن کا. قارون کے خزانوں کے پیرائے میں قرآن کا اسلوب ہے اور انداز ہے. واقعہ کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے اور اس کی اونچ نیچ بیان کر رہا ہوتا ہے، بیچ میں ایسی عمدہ دوا اور مرہم رکھ جاتا ہے کہ بڑے بڑے زخم اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ. کہا تو بھی احسان کر. اللہ کیا احسان ہے، کیا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے بال دیے ہیں، ماں کے پیٹ میں زلفیں دی ہیں، زلفیں حسن ہیں. پیسے دے کے لیے تھے 6,000 روپے کلو، 10,000 روپے کلو، 50,000 روپے کلو. ایک ایک بال کا ریٹ یہ ایسے تو نے دیا تھا، پے کیا تھا، اللہ نے احسان کیا. تو اب اتنا اچھا کر، نیکی کر، بھلائی کر کہ جس رب نے دیا ہے نا، اس نے تو تیرے اوپر احسان کیا ہے، تو اپنے اوپر اتنا احسان ضرور کر
کہ ان بالوں کو رب کی چاہت کے مطابق اور پیغمبر کی سنت کے مطابق رکھ لے، تیری زندگی سنور جائے گی، زندگی سنور جائے گی۔ اور اگر اپنی مرضیاں کرتا رہا تو پھر یاد رکھ، وہ آئے تھے دو لوگ اور میرے محبوب نے صرف بالوں کی وجہ سے ان سے سلام نہیں لیا تھا، منہ پھیر لیا تھا، صرف بالوں کا مسئلہ تھا۔ اگر احسان کیا ہے اللہ نے تو احسان مند رہے، اللہ نے آنکھ دی ہے، تجھے رنگ کی پہچان دی ہے، ماں کے پیٹ میں 32 کروڑ کیمرے راڈ اینڈ کونس دیے ہیں، تو اللہ کے لیے اللہ کے اس احسان کو مان، قدر جان، ان کا حق ادا کر۔ اللہ کیا ہے حق آنکھوں کا؟ جو دیکھنے کی چیزیں ہیں دیکھ، آسمان دیکھ، زمین دیکھ، ہوائیں دیکھ، فضائیں دیکھ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ رب نے آنکھیں دی ہیں تو دیکھ، آسمان کو دیکھ، زمین کو دیکھ، پہاڑوں کو دیکھ، میری مخلوق کو دیکھ، اونٹ کو دیکھ، میری تخلیق، میری ٹیکنالوجی، ان ساری چیزوں کو دیکھ اور اس سے نصیحت پکڑ اور نصیحت کر، اس سے عبرت پکڑ، دیکھ کے کہ اللہ نے کیا کر دیا ہے۔ ہاتھی کو کتنا طاقتور بنا کر کے پھر مجھے اس کی گردن پہ چڑھا کے میرے ہاتھ میں سوا دے کے اس کو میرا تابع کر دیا۔ اونٹ کو کتنا قد دے کے میرے ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں اس کی نکیل تھما دی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ساری دنیا میرے لیے تابع کر دی ہے، احسان ہے اللہ کا، تو میں تو کم از کم اللہ کا تابع ہو جاؤں۔ یہ جملے وَأَحْسِن وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، باغی نہ بن، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اس اپنی آنکھ سے فساد بپا نہ کر۔ پوری دنیا میں اس وقت فساد ہے زلفوں کا، فساد ہے چٹی چمڑی کا، فساد ہے ان آنکھوں کا، فساد ہے ان کانوں کا، یہ میوزک، یہ گانے، ہائے یہ تڑپا دینے والے جملے، یہ زبان کے بول، یہ چاروں طرف یاوا گوئی، بےہودگی، فحاشی، یہ تیرے گلے، یہ تیرے سینے، یہ تیرے دل، یہ دل کی دھڑکنیں، یہ رب کے احسانات کو فراموش کر کے تو جو اپنی دنیا میں اپنے گھروں میں چاروں طرف فساد بپا کر رہا ہے، یہ تیرے رب کو پسند نہیں ہے۔ احسان کیا ہے، احسان کر، اپنے اوپر احسان کر، کم از کم رب کا مطیع ہو جا۔ رب نے تیرے ہاتھ میں جو صرف اپنی کاریگری دکھا دی ہے نا، نیٹ کے اوپر ساری تصویریں پڑی ہیں، ذرا اوپر والے پرتیں اتار کے دیکھیے گا، کتنے کمال طریقے سے اللہ نے وائرنگ کی ہے، کیسے چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کو جوڑا ہے، کیسے جوڑ بنائے ہیں۔ میں کل ہی ایک ساتھی سے مل کے آیا، 1.5 سال پہلے حادثہ ہوا، مورا ٹوٹ گیا، ڈاکٹروں نے کہا ممکن ہی نہیں ہے، کوئی شکل کوئی صورت نہیں ہے کہ یہ بندہ چل سکے۔ بھائی پوری دنیا میں علاج نہیں ہے، کہا جی نہیں ہے، اور جن کے پاس ہے بھی وہ بھی جو کریں گے اس میں بھی کوئی گارنٹی نہیں، مگر اتنا پیسہ۔ اچھا، میں کل مل کے آیا ہوں، سارے ڈاکٹروں نے نا امید کیا تھا، اللہ نے پھر اس کے ساتھ مہربانی کی، وہ بہترین چل بھی رہا ہے، خطبے بھی دے رہا ہے، نمازیں بھی پڑھا رہا ہے، قیام بھی کر رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، سجدے بھی کر رہا ہے، تشہد میں بھی بیٹھا ہے، لیٹ بھی رہا ہے۔ اپنے رب کے احسانات مد نظر رکھ کہ تیرے رب نے کیسے تیری باڈی میں ہائیڈرالک پاور رکھ کے تیرے ہی اعضاء کو تیرا تابع کر دیا ہے۔ تو سوچتا ہے وہ کام کر دیتا ہے، سوچتا ہے جو تیرے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، تو انہیں کسی کو کہنا ہوتا ہے بس ہاتھ آگے آ گیا، یہ کیسے اچانک اٹھ کر کے یہ آگے آ گیا ہے؟ آگ کا شعلہ ہے آپ کے منہ کی طرف آگے، آپ کا ہاتھ کیسے آ گیا ہے؟ آپ کو بھیڑ کاٹنے کے لیے، اور آپ جلدی سے منہ ادھر کر کے یہ ہاتھ آگے کر کے آپ سائیڈ پہ کیسے ڈائی مار گئے ہیں؟ آپ نے آگے دیکھا گٹر ہے، آپ فوری بیک گیئر لے کے پیچھے کیسے ہو گئے؟ پیچھے سے آ کر کے کتے نے آواز نکالی اور آپ جمپ لگا کے ادھر کیسے ہو گئے ہیں؟ یہ ساری طاقتیں، یہ قوتیں، یہ پاوریں، یہ تیرے اندر اعضاء کے واہ تیرے رب کے احسانات نہیں، باقی کو چھوڑ دے، پوری دنیا تیرے لیے احسان ہے، میں گنواتا نہیں، اس دنیا کا پتا پتا، چپا چپا، ذرہ ذرہ، زمین کا ایک ایک حصہ، اس کائنات میں حجر شجر، پوری دنیا، پتا کر آکسیجن کتنے میں ملتی ہے، لگے ہوئے ہیں سلنڈر لوگوں کو، اور ہم دوسرے سال سے اسے فیس کر رہے ہیں۔
کتنے دوست احباب کا روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے جی اللہ کے لیے دعا کر دیں، یہ حالات ہیں، بھائی ایسا ہے، باپ ایسا ہے، ماں ایسی ہے، چلی گئی ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ ہو گئی ہے، وہ ہو گئی ہے۔ بھائیو سوچ نہیں سکتے آپ اور میں کتنے بے بس ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے احسانات ان کو ہم ویلیو نہیں دیتے۔ تو جنت کی امید سب کو ہے، اگلے جمعے ہم نے انشاءاللہ جنت کا ذکر کرنا ہے زندگی رہی تو، لیکن جنت پانا اتنی مشکل بھی نہیں اور اتنی آسان بھی نہیں۔ خود قرآن کا بیان اگلی مرتبہ ہم پڑھیں گے کہ لوگوں تم نے گمان کر لیا ہے کہ جنت بڑی آسانی سے مل جائے گی، نہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہوگی، کاوش کرنی ہوگی، ذہن بنانا ہوگا، تگ و دو کرنی ہوگی، سائے پہم ہوگی، اور ساتھ میں ڈرنا بھی ہے۔ ممکن ہے ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو اور امیدیں لگ جائیں کہ میں جنتی تے آخر تے پنجابی سے زیادہ مجھے کوئی اچھا لفظ نہیں ملا، اس وجہ سے میں کہنے لگا ہوں اینڈ تے کوئی ادھا دی چبل وج جائے کہ وہ سارے کام پہ پانی پھر جائے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے بڑے پیسے والے، انہوں نے ایک نوجوان لڑکے کو اپنے پاس رکھا، مخدوم تھے تو وہ بچہ ان کے پاس رہتا تھا، بڑا اعتماد تھا، بیویوں کے پاس، بچیوں کے پاس، لین دین کے معاملات، لاکھوں کے چیک، یہ لے جا وہ لے جا، یہ جمع کروا وہ پکڑ لا اس تک پہنچا دے، انتہائی اعتماد۔ ایک دفعہ ملا تو بڑا پرسان حال خراب، میں نے کہا یار کیا ہوا ہے؟ اکھے چبل مار بیٹھا، چنگا بھلا کھمدا پیندا ہم، اعتماد ہے۔ میں کہ کیا مار بیٹھی ہیں؟ کہ چبل مار بیٹھا۔ میرے کو کہیں دوست آکھے کراچی ونجنے وچوں کوئی تھوڑے جی میں پیسے تک کڈ، میں کڈتے ہوں کچھ دیتن ول سائیں کو پتہ لگ گئے انہیں ول ہوں جتھا رکھے اتھا ہی ودا۔ یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان صرف اپنی ذات کے اوپر غرور مت کر، تکبر نہیں، پھر بھی ڈرتا رہے، ساری رات عبادت کر کے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، صبح ہوتی ہیں تو پھر بھی عرضیاں اللہ جو رات قیام کی ہے نا قبول کر لینا۔ ڈر رہا ہے، فخر نہیں کر رہا، بڑھ چڑھ کے بیان نہیں کر رہا، نیکی کی اللہ قبول کر لینا، دیا ہے اللہ قبول کر لینا، یہ اپنے اندر انداز اپنا لیں۔ تقوی، خوف اور ڈر اور اللہ سے ایک تعلق اور امید، انا عند ظن عبد بھی، رب کے بارے میں جیسا گمان کرو گے انشاءاللہ جنت وٹتے پئی ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ رب نے دینی ہے بھائی، بنائی بندوں کے لیے، اور اپنی رحمت کے 100 حصے کر کے ایک حصہ آپ کو دیا کہ اس کے مطابق چل کے آؤ، باقی 99 تو اپنے پاس سنبھال کے رکھے ہوئے نا، اگر کہیں تو رہنے بھی لگے گا میں ان میں سے تجھے دے کر کے نکال دوں گا، یار تو تھوڑا سا ذہن بنا کے تو آ، مائنڈ بنا کے تو آ، لینے والا تو آ، سوچ کے تو آ۔ اور اس پہ میں بات ختم کرتا ہوں، جو کہنے والے نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ اللہ نے آپ کو جنتی بنا کے بھیجا ہے نہ جہنمی بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے یہ عمل کی جگہ بنا کے بھیجا ہے، یہ میں نے طریقہ رکھا ہے، یہ لے گا تو جنت ہے، یہ والا آپشن لے گا تو جہنم ہے۔ اب آپ نے صرف کلک کرنا ہے، اور کلک اعمال سے ہونا ہے، وجود سے ہونا ہے، فکر سوچ اور عقیدے سے ہونا ہے، اور معاملات اور رویوں سے ہونا ہے، ادب اور بے ادبی سے ہونا ہے، خیر اور بھلائی سے ہونا ہے، شر اور باطل سے ہونا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کون سا رستہ چنتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم جہاں بھی تھے واپس لوٹ آئیں۔ جنت کی راہیں مشکل ہیں تھوڑی، ان کے اندر تھوڑی کڑواہٹ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے اعمال عقیدے کے ساتھ مل کے، اللہ کی رحمتوں کے ساتھ مل کے قبول کر لیے جائیں، اور اللہ اس تھوڑے میں برکت دے دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، رمضان المبارک واقعی اللہ نے کچھ ایسا بنایا ہے کہ دل نرم ہوتے ہیں، چاہت اور رغبت بڑھتی ہے، اللہ روٹی رزق میں برکت دیتا ہے، دسترخوانوں پہ برکت ہوتی ہے، گہما گہمی ہوتی ہے، اور واقعی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے۔ موسموں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں یوں لگتا ہے کہ جنت کی ہوائیں شامل ہیں، اللہ کی رحمتوں کے نزول ہو رہے ہیں۔ تو الہ العالمین سے مانگتے نہ تھکیے، کہتے نہ تھکیے۔ کہنے میں کیا جاتا ہے، دینا اللہ نے اپنی حکمت اور مرضی سے ہے، لیکن بندے کے کہنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین، آپ کے دیے ہوئے ذکر اذکار، حسن المسلم پچھلی مرتبہ آپ احباب تک پہنچی، اسی طرح قرآن مجید، تو اس کے ساتھ اپنی زبان کو تر و تازہ رکھیے۔ آپ زبان سے جملے نکالیں گے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ رب نے کیا دینا ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، دعائیں اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں شروط پوری ہوں تو بندے کو ڈیلے ضرور کر دیتے ہیں، ان کا ایک وقت ہوتا ہے۔ تو اپنے مناجات کو بڑھائیے، اللہ سے تعلق کو بڑھائیے۔ ایک دو سوال ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد سنت پڑھنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ یہ بھائیو، اس سنتیں نہیں ہوتی ہیں۔ عصر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے نوافل پڑھے، سنن میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد یعنی کہ آپ نوافل ادا کرتے تھے۔ بعض نے کہا کہ وہ ظہر کی ایک مرتبہ آپ کی سنتیں رہ گئی تھیں، وہ آپ نے پڑھی تھی، اور آپ جو ایک مرتبہ کام شروع کر لیں تو اس سے ہٹ کر کے بھی یہ ثابت ہے۔ پہلے تو کبھی اس بارے میں کسی عالم نے نہیں بتایا، نہیں بتاتے ہیں، کتابوں میں بھی موجود ہے اور 1400 سال پرانا موجود ہے، بس اوقات ٹاپک نہیں آتا۔ مفتی جماعت میرے استاذ محترم حافظ عبدالستار الحماد صاحب کی طبیعت کافی ناساز ہے، میاں چنو میں ہے، اور ہمارے قاری حامد حماد صاحب کے والد صاحب ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مکمل صحت شفا عطا فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں، دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں، ہسپتالوں کلینکوں گھروں میں ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ محمد زاہد ولد محمد زبیر صاحب، آپ جی ہمارے بھائی کے والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ بڑی خواہش تھی کہ آپ جنازہ پڑھتے، جی میں سفر پہ تھا، بس نہیں پہنچ سکا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ شریعت غائبانہ جنازہ پڑھنے کی اجازت دیتی ہے، جی جنازہ ہو چکا ہے اور ہمارے قریب میں ہی ہوا ہے، نہ ہوا ہوتا تو ہم انشاءاللہ ضرور غائبانہ بھی پڑھاتے۔ ہم دلی طور پہ سارے لوگ مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم کے درجات بلند کرے، آپ سب کو جملہ جتنے بھی لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ عظم اللہ اجرکم و احسن عزاءکم و غفر لمیتکم، ان للہ ما اخذ ولہ ما آت وکل شیء عندہ باجل مسمی فلتصبروا ولتحتسبوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر خاص رحمت فرمائے۔ اندرونی بیرونی معاملات میں جو اس وقت حالات جس طرف جا رہے ہیں، اللہ کسی بھی شکل میں دشمن کا فائدہ نہ ہو۔ اللہ امت مسلمہ یہ مل جل کر کے اپنی خیر، اپنے بھلائی اور اپنے اصول اور ضوابط پہ قائم رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔